اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سالم نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو اپنے گھر میں آگ کو نہ چھوڑا کرو، یعنی آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑا کرو۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سردیوں کے اندر بالخصوص ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور یہ اس قدر عجیب بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی بھی فرما دی ہے، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے پھر اپنی جانوں سے پیار کرتے بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہر سال ان حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کی طرف اتنا عرصہ پہلے رہنمائی کر دی گئی ہے، ہم اس سے اپنی سستی کی بنا پر یا وجہ کوئی بھی ہو، لیکن ہر سال اب دیکھیں، ابھی جو ہے وہ اخبار پہ یہ خبر تھی کہ ایبٹ آباد کے اندر رات کو چلتا ہوا ہیٹر چھوڑ دیا گیا اور 5 جو ہیں وہ انسانی جانیں ضائع ہو گئی اس میں، یعنی کمرے میں گیس بھر گئی اور دم گھٹنے سے جو ہے وہ 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ کوئی ایک خبر تھوڑی ہے، ہر ہفتے ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ کمرے میں رکھ کے چولہا جلا دیا، ہیٹر جلا دیا، رات کو گیس چلی گئی اور اسی طرح سوئے رہے لوگ۔ بات یہ ہے کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک نقصان جو آپ کے سامنے ہو جاتا ہے تو پھر کم از کم اس طرح سے ہم یہ بات تو سیکھ لیں کہ آئندہ ہم نے یہ نقصان جو ہے اس طرح سے زندگی میں نہیں ہونے دینا۔ اب ہم سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ نقصان ہر سال ہمارا ہو رہا ہے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس قدر عمدہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ پہلے فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں رات کے وقت ایک گھر جل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جو ہے اس گھر والوں سے متعلق بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگرچہ آگ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں ہمارے لیے بے شمار فوائد موجود ہے، لیکن جب تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جاتی تو یہی آگ ہماری دشمن بن جاتی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے، یعنی بعض اوقات شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اور بعض اوقات جو ہے وہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے، بالخصوص گیس کے جو ہیں ہمارے آلات، ان کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں میں اکثر جو ہے وہ اس طرح سے آگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ہم اپنا نقصان کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم یہ چیزیں کر لیں کہ رات کو سوتے ہوئے کچھ احتیاطیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ کر لی جائیں، تو ہم آج بھی جو ہے وہ فائدے میں بھی رہیں گے اور ہم آسانی میں بھی رہیں گے اور ہماری جانوں کا تحفظ بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانپو اور دروازے بند کرو اور چراغ بجھاؤ، کیونکہ چوہیا بعض اوقات چراغ کی وٹ کھینچ لیتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے۔ اب اگر وہ سلسلہ چراغ کا نہیں رہا تو آج اگر گیس ہیٹر ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی وجہ سے ہونے والا نقصان ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی نوجوان ہے، ون ویلنگ کرتا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، اس کی جان ضائع ہو جاتی ہے، جو ہے اس کو ویسے زخمی ہو جاتا ہے، تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ باقی نوجوان جو ہیں وہ ایسا فعل نہ جو ہے وہ کریں، لیکن وہی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والے لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عقل سلیم کے خلاف بات ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے حضور کی احادیث سے، اور اپنی جان کا تحفظ جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے میں اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنی سستی کی وجہ سے،
ہم اپنے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ ہماری اس سلسلے میں تربیت نہیں ہو پا رہی، یا ہم اپنے آگے بچوں تک جو ہے وہ بات منتقل ہی نہیں کر پا رہے کہ ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کو اگر حضور کا حکم سمجھ کر ہم بجا لائیں گے نا تو ہم ثواب کے مستحق بھی قرار پائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی جانوں کا تحفظ بھی کر لیں گے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے یہ عہد کر لیں کہ آئندہ جب بھی ہم سونے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ فرمان کے مطابق کچھ کام ہوں گے کہ جو ہم کر کے سوئیں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت جابر سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگے ہو تو چراغ بجھا دو، یعنی رات کو چراغ بجھا کے سو، دروازے بند کر دو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دو، یعنی برتن جو ہیں آپ کے وہ کھلے نہیں ہونے چاہیے، اور کھانے پینے والی چیزوں کو ڈھانپ دو۔ امام نے کہا، میرا خیال ہے عطا نے فرمایا کہ گرچہ ارزن ہی لکڑی رکھو، یعنی اوپر سے ڈھانک دینا ڈھانپ دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ احتیاطیں ہم کر لیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔